بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیتون کا تیل بغلوں میں لگانے سے بغلوں سے پسینے کی بدبو نہیں آئے گی۔ آدھے چنے کے برابر کالی مرچ کا سونف دہی کی لسی میں ملا کر پیا جائے تو بدہضمی اور معدے کا بوجھن پن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے زیادہ کھا پی لیا ہے اور کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو تو 2 چمچ دہی میں کالی مرچ کی چٹکی ملا کر کھا لیا کریں۔ کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ جن کے گردے کمزور ہو جاتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ کھانا ہضم نہ ہونے کی پرابلم ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کی کھا جاؤ۔ روزانہ چائے زیادہ استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ نہار منہ میٹھا کھانے سے شوگر بڑھتی ہے۔ رات کو آیت الکرسی نہ پڑھ کر سونے سے ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں۔ گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ چہرے پر جھریاں غائب کرنے کے لیے لیموں کا عرق چہرے پر لگا دیں اور آدھے گھنٹے کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ اس سے چہرے کی جھریاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ برفی کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر گردوں کی پتھری سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو چاول کم سے کم استعمال کیا کریں۔ چاول زیادہ استعمال کرنے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے اور اس سے پیٹ بھی پھول جاتا ہے۔ چاولوں کا زیادہ استعمال موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ کھانے سے قبل 1 الائچی کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جس بندے کا پیٹ باہر نکلا ہو وہ جلد ہی دل کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نیم گرم پانی پینا صحت کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ نظر کو تیز کرنا چاہتے ہو تو بند گوبھی کے پتے کاٹ کر آنکھوں پر رکھ لو۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد سے آرام مل جاتا ہے۔ روٹی کو چبا کر کھانے سے کبھی گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ روٹی چبا کر کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ ککر کی لکڑی چبانے سے بدن کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سفید آٹا معدے کے مسئلے بڑھاتا ہے۔ آنتوں کی بیماریوں کا باعث ہوتا ہے۔ جس گھر میں کچی روٹیاں پکتی ہیں وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ بوتل کے ساتھ منہ لگا کر پانی پینے سے جلدی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ چہرے پر جلدی جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت مسواک کر کے سونے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پاؤں پر تیل لگانے والا کم بیمار ہوتا ہے۔ کبوتری کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ پھٹکری کا استعمال چہرے پر نمودار لکیریں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھٹکری کا استعمال اپنے چہرے پر لازمی کیا کریں۔ اگر آپ کے بال جھڑنے لگے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر دھو لیں۔ بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جو دودھ روزانہ گرم کر کے پیتا ہے جان لو اس کی ہڈیاں
اونٹ کی ہڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کچا ایلوویرا کھانے سے انسان کی طاقت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے بخار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا۔ جو انسان کچا دودھ پیتا رہے گا اس کا رنگ بھی گورا ہوتا جائے گا۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جو لوگ کھانے پینے کے لیے مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے ہیں ان کو زندگی بھر کوئی بیماری نہیں آتی۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر اسے رات کو سوتے وقت سر پر لگائیں۔ دال کھانے سے گردے صاف اور شفاف ہو جاتے ہیں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ جو رات کے وقت دودھ میں الائچی ڈال کر پی جاتا ہے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ انگور کی ٹہنی جلا کر پانی کے ساتھ پینے سے گردے کی پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آپ صرف آلو اور مکھن کھا کر زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ ان میں تمام غذائی اجزاء موجود ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جسم کے لیے طاقتور ہوتے ہیں۔ ناشتے میں روزانہ 11 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد دودھ پی لیں۔ گیس کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ کھجوروں کے استعمال سے بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ منہ کھول کر سونے والے افراد دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا خون کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ خالی پیٹ کبھی بھی ٹھنڈا پانی استعمال مت کریں، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جلد پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ شام کے وقت چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دینے سے درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ ناظرین، قوت باہ کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ شام کے ٹائم پیاز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ کچے پیاز کا۔ انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہو جاتے ہیں۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے مسوڑھے خراب ہو جاتے ہیں۔ برسات کے موسم میں کچا پیاز کھانے سے آپ ہیضہ جیسی بیماری سے محفوظ رہیں گے اور موسمی اثرات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ سرسوں کے تیل کے اندر آٹے کا حلوہ بنا کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا۔ دال کا سالن کھانے کے بعد دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کھانے کے بعد فوراً نیند آ جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ صحت مند ہیں۔ بینگن کا سالن کھانے سے بندے کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ بلی کو گلے لگانے سے کوئی بھی بیماری جسم میں نہیں رہتی۔ چہرے پر دانے نکل آتے ہیں تو اس سے قبض ہو جاتی ہے۔ بغیر چینی والی چائے پینے سے بدن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ کیلا روزانہ کھانے سے قوت باہ بڑھ جاتی ہے اور دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے استعمال سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ کمزور سے کمزور بندہ بھی طاقتور ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ بھر کر سونے سے تھکاوٹ ہمیشہ دور رہے گی۔ اگر بدن سے بدبو نہ جاتی ہو تو پھٹکڑی لے کر اسے پانی میں ملا لیں۔
اس پانی سے غسل کریں، بدن سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ گھر میں چونٹیاں نظر آنا بند ہو جائیں تو یہ غربت آنے کی علامت ہوتی ہے۔ جس گھر میں چونٹیاں زیادہ آتی ہیں اس گھر میں رزق بھی زیادہ آتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اچھے اور خوبصورت کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھجور کھانے کے ناظرین بہت سے فائدے ہوتے ہیں جو میں آپ کو بتاتی جاؤں گی اگلی ویڈیوز میں۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپا دور ہونے لگتا ہے۔ سر دھونے کے لیے ٹھنڈا پانی استعمال کریں اور سردیوں میں نیم گرم پانی سے بالوں کو واش کیجیے۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور بعد میں تیل لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ روزانہ 10 دانے تازہ شیریں اور آلو بخارا کھانے سے قبض کی شکایت کو دور کیا جا سکتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف شامل کر کے پیو، بخار اتر جائے گا۔ چلتے وقت آہستہ اور احتیاط سے چلیں، اس طرح چلنے سے کمر کے مہرے سلامت رہیں گے۔ تیز تیز چلنے سے کمر کی ہڈی ٹیڑھی بھی ہو سکتی ہے۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ ابھر آتا ہے۔ بالوں میں کبھی ٹوٹے ہوئے دندوں والی کنگھی استعمال نہ کریں۔ دوسروں کی استعمال شدہ کنگھی استعمال کرنے سے گریز کیا کریں ورنہ آپ کے بال زیادہ گریں گے۔ خواب میں درخت پر چڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو عزت اور دولت ملے گی۔ ناظرین، کچھ خواب سچے ہوتے ہیں اور کچھ خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ جو چیز آپ نے نہیں دیکھی وہ آپ کو زندگی میں نہیں ملے گی۔ رات کا کھانا نہ کھا کر سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ گھر میں لونگ کا پانی چھڑکنے سے گھر میں لال بیگ نہیں آتے۔ خوشی کے لیے اللہ پاک کا ذکر کیا کرو۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی اور جگر گردوں کی بیماری کا باعث بھی بنتا ہے۔ کچھ ایسی باتیں جن سے اللہ کریم ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ باتیں جاننے کے لیے ویڈیو کو غور سے سنیں۔ اپنی اولاد کو گالیاں دینا، دل میں کسی انسان سے بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت اپنے کام کاج میں مصروف رہنا، دسترخواں پر باتیں کرنا۔ ناظرین، کھجور کی گٹلیاں نکال لیں۔ اب 1 گلاس دودھ میں 4 سے 5 کھجوریں بھگو دیں۔ صبح اٹھ کر ان کو پی جائیں اور ساتھ میں بھگوئی ہوئی کھجوریں بھی کھا لیں۔ ناظرین، یہ ایک دوائی کی طرح کام کرے گا۔ اس سے آپ کا قد تیزی سے لمبا ہوگا اور اس سے آپ کا وزن بھی بڑھ جائے گا۔ جو لوگ کمزور ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ قد بڑھانے کا یہ خاص نسخہ ہے۔ چاہیں تو آپ اس میں کیلے کا شیک بھی شامل کر سکتے ہیں، اس سے بھی قد میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ چھوٹے قد والوں کے لیے ایک اور ٹوٹکا، وہ صبح اٹھ کر 3 سے 4 کیلے کھایا کریں، اس سے بھی قد لمبا ہو جائے گا۔ اور صبح نہار منہ لٹکا کریں، قد میں مزید اضافہ ہوگا۔ دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کرو، آپ کی عقل کسی موڑ پر دھوکہ نہیں دے گی، یعنی کہ آپ کا دماغ بہت زیادہ تیز ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر پانی پینا، بڑھتے ہوئے بچے کھانا کھانے سے دور بھاگتے ہیں جس کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر بچے کھانا نہیں کھاتے تو انہیں سونف والا دودھ پلایا کرو، بچوں کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا ٹوٹکا، ایسے میں بچوں کو روزانہ کھجوریں کھلائیں، اس سے خون کی کمی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے۔ گرم پانی پینے سے گلے کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ناف کے اندر چند قطرے لیموں ڈال کر سو جایا کرو،
خراٹے زیادہ مارنے والے سست ہوتے ہیں۔ چنے کی دال استعمال کرنے سے آپ کے چہرے کا رنگ صاف رہے گا۔ اگر آپ چنے کی دال استعمال کریں گے تو آپ کے چہرے سے چکنائی ختم ہو جائے گی۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نسیں سکڑ جاتی ہیں۔ شام کو ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو۔ سوتے وقت اپنی آئیز برو پر سرسوں کا تیل مسر دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کی آئیز برو پر بال نہیں ہیں تو اس سے بال بھی گھنے ہو جائیں گے۔ چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگا دیں، جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ ذہنی ٹینشن سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہونے لگے گا، جس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑتا ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ دماغی پریشانی کے وقت 10 یا 12 منٹ بالوں میں کنگھی کریں۔ یہ بالوں اور دماغ کے لیے فائدہ مند ہے۔ کنگھی لکڑی کی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر سردی میں آپ کو بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے، آپ سردی کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں، تو خسخاس اور تھوڑے سے سفید تل لے کر ان کو پیس کر دودھ میں ملا کر پی لیں۔ آپ کو بار بار پیشاب آنے کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ سردی کے موسم میں روزانہ صبح چہرہ دھونے سے قبل ایلو ویرا کا پانی چہرے پر لگانے سے کبھی چہرے پر خشکی نہیں ہوگی اور چہرہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ کچا تربوز کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دہی معدے کو ہمیشہ تندرست رکھتا ہے۔ بالوں کی خشکی ہو یا بالوں کا گرنا، ایلو ویرا جیل اور سرسوں کا تیل برابر مقدار میں لے کر ان کو مکس کر کے بالوں میں لگائیں۔ امرود کے بعد دودھ یا پانی استعمال کرنے سے معدے کی خرابی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کوئی بھی فروٹ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ اونٹ کا گوشت کھا لو، اس سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں استعمال کرنے سے قبض ہو جاتی ہے۔ اگر کھانے کے فوری بعد پانی پیو گے تو آپ کا رنگ سانولا پڑ جائے گا۔ انگور کھانے کے بعد پانی مت پینا، اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈا دودھ پی کر سونے سے احتلام نہیں ہوتا۔ ٹھنڈا دودھ پینے سے سینے میں بلغم بھی ہو جاتی ہے، اس لیے نیم گرم دودھ پیا کرو۔ اپنے مقصد کو وقت سے پہلے دوسروں کو مت بتائیں، نہیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے اور آپ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں گے۔ زیادہ ٹینشن لینے والے کو معدے کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ کھانا کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ۔ آپ کے پیٹ کی 70% تک بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ زیادہ سبزی کا سالن کھایا کرو، جسم میں خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی اور ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ناشتہ کرنا کبھی مت چھوڑیں، ورنہ آپ کا جسم پھول بھی سکتا ہے۔ گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والی قبض کی شکایت سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اسپاغول کا چھلکا ضرور استعمال کیا کریں۔ رات کا کھانا ضرور کھائیں، چاہے 2 کھجوریں ہی کیوں نہ ہو۔ خالی پیٹ سونے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ چائے پینے سے بھوک کی کمی ہو جاتی ہے اور معدے میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ ناظرین،
چائے میں پودینہ ڈال کر پی لو، اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا۔ پودینے والی چائے پیا کرو، پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔